آبویسلی عددی برتری تو ان کی زیادہ ہے، مگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمبلی پروسیڈنگز کے لیے ایک اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہمیشہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلوں گا. یہ جو ریکنسیلیشن کی اور کنسلٹیشنز کی بات پرائم منسٹر نے کی، یہ کوئی پہلا پرائم منسٹر پاکستان کا نہیں تھا. میں نے اپنے ہوش میں جتنے پرائم منسٹر بھی دیکھے ہیں ان کی پہلی تقریر میں ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا، جناب ہم ساتھ چلیں گے، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تو انہوں نے سر ساتھ تو بڑھاتے ہیں لیکن آپ نے ہاتھ جھٹک دیا. لیٹس بی آنےسٹ، آپ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، بالکل تیار نہیں، بالکل. حماد اظہر صاحب نے آج کہا، کیا یہ پالیسی ہے تحریک انصاف کی کہ جب تک عمران خان سیاسی قائدین اور کارکنان کی رہائی نہیں ہوتی اور قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں جاتا تو موو آن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ کلیرٹی ہے، بالکل کلیرٹی ہے. پہلے ہمارا لیڈر باہر آئے گا، ہمارے اسیران باہر آئیں گے، اس کے بعد لیڈر آ کے خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیسے چلانا ہے. جب تک دیکھیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے گھر میں چوری ہو جاتی ہے اور اگر میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں شام کو جا کے چور سے رشتہ داری کر لوں گا کہ بھائی کیونکہ پولیس تو میرا پرچہ دے نہیں رہی تو رشتہ داری کر لے، ہو سکتا ہے میری ریکوری ہو جائے. انج نہیں جو ہونا. جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے چور چور ہی ہوتا ہے. ہمارا کاشف بھائی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے، زیادتی کی گئی ہے. ہماری 180 سیٹیں جو ہے ان کو کٹ کر کے وہ 90-91 کے اوپر لے کے آ گئے ہیں ہم. اور جو بیچارے آئے بھی بیٹھے ہیں 90-91، وہ بھی ان کے بھی دل جو ہے وہ تو بالکل مشکل ہے. لیکن لیگل فورمز موجود ہیں. ابھی آپ نے ہم سارے فورمز اویل کر رہے ہیں. آپ نے ابھی بالکل سارے فورمز اویل کر رہے ہیں. ٹریبونلز میں جانا ہے، ٹریبونل فیصلہ کریں گے نا. دیکھیں میں نے کل بھی چلایا، ویسے کل میں دکھایا 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد آج کی حکومت اور اس وقت آج کی پی ڈی ایم اور اس وقت کی اپوزیشن نعرے مار رہی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، نہیں بیٹھیں گے، اسمبلی میں نہیں آئیں گے، یہ نہیں کریں گے. اور یہاں سے فواد چودھری، شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے بات چیت کریں، جو اب ہو رہا ہے. اگر میں کہتا ہوں دوبارہ دکھاتے ہوں لیکن ٹائم دکھا چکا ہوں. دیکھیں ٹریبونل کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. لاسٹ الیکشن میں نے کلیم کیا مجھے ہرایا گیا تھا، میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا، اور میں لڑا نہیں، سڑک پہ نہیں آیا. میں نے انتخابی عذرداری جو ہے پہلے میں الیکشن کمیشن میں آیا، انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے میں نپٹا دیا کہ جی نہیں آپ کا نہیں بنتا، آپ الیکشن ٹریبونل میں چلے جائیں. میں چلا گیا. کاشف بھائی ٹریبونلز کی جو میعاد تھی وہ کوئی 3-1 مہینے کی کو میعاد تھی. میں نے بڑے اچھے وکیل میرے تھے، ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن دائر کی. 3 مہینے ختم ہو گئے، 6 مہینے ختم ہو گئے، سال گزر گیا. پتا چلا کہ پورے 1 سال میں ٹریبونل نے ہمیں 1 یا 2 پیشیاں دی ہیں. اس کے بعد دوسرا سال گزر گیا، اس کے بعد تیسرا سال گزر گیا، اور تیسرے سال پھر آخر یہ ہوا کہ جو ٹریبونل فیصلہ آباد ڈویژن اور باقی چند ڈویژنز کو ڈیل کر رہا تھا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں میرے ساتھ طرح کے لوگ تھے، انہوں نے وکیلوں کو کہا کہ ہن جج صاحب دے جا کے ہاتھ جوڑ دیو بھائی ساڈے نال سانو فارغ ہی کر دیو بھائی، کم از کم ہم آگے چلے جائیں. 3.5 سال کے بعد اس ٹریبونل نے، جس کی میعاد 3 مہینے بعد ختم ہو چکی تھی، یہ کہہ کے کہ آپ تمام لوگوں کی ویریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے، میں تو آپ کو سن ہی نہیں سکتا، انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا. ہم 3.5 سال بعد سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ جناب انہوں نے ہمیں ناجائز فارغ کر دیا ہے، ہمیں میرٹس پہ فارغ کرتے، ہمیں ٹیکنیکلٹیز پہ. تو 3 سال رکھ کے ان کو پتا چلا کہ ہماری ویریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے وہ کیس اپنے پاس رکھ لیے، جن کی تعداد بھی سینکڑوں تھی، وہ اسی دوبارہ ایم این اے بن گئے، جو فیصلے کوئی نہیں ہوئے. تو ٹریبونل تو ہے، یہ لوگ جائیں گے، ایک فورم ہے، ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے، لیکن آپ کو ہی پتا ادھر سے ہونا کچھ نہیں. لیکن اب ایسے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں اندازہ تھا الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے ان اسپیشل سیٹس کے حوالے سے. بٹ ایک فورم ہے، ہم کوئی بدماش اچکے یا ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہے. یہ فورم ہے، ہم الیکشن جیت کے آئے ہیں اور ہم سیولائز طریقے سے ان کے پاس، ہمیں یہ امید بھی نہیں تھی، اس کے باوجود ہم نے کہا کہ نہیں یہی راستہ ہے. لیگل راستے نہیں چھوڑ رہے آپ. لیکن یہ جو علی امین گڈھا پور صاحب اب احتجاج لیڈ کریں گے خیبر پختونخوا کا، اس کا اپنا ہاؤس انکمپلیٹ ہے. بے شک وہ چیف منسٹر ہے، اس کا اپنا ہاؤس انکمپلیٹ ہے. 3.5 کروڑ ووٹ لیے ہم نے کاشف بھائی، 3.5 کروڑ ووٹ. کیا آپ ان کو ان کے اس حق سے محروم کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے ووٹ کے حوالے سے جس پرپورشن سے مائنورٹیز، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ دیکھ لیں اور ادھر قائد اعظم کے فرمودات میں آپ چلے جائیں، تو جن کو حق دیا گیا ہے اسلام سے لے کے اس دنیا تک، آپ ان 3.5 کروڑ لوگوں کے ان بندوں کو حق نہیں دینا چاہتے. خواتین ہمارے شانہ بشانہ نہیں تھی،
بھائی ہم تو جب موجود ہی نہیں تھے حلقوں میں تو خواتین. لیکن وہ تو الیکشن کمیشن نے تو صاف چنڈی دکھاتی تنوں. کوئی گل نہیں جی, چنڈی والے دے چنڈے نے اللہ سپریم کورٹ جانا پڑے گا. جائیں گے سپریم کورٹ. اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے, بالکل جائیں. وہ سپریم کورٹ یاد ہے نا جی, وہ 14 بندوں کا رائٹ انہوں نے اپولڈ کیا تھا آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن کا. لیکن ہمیں کیا جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ سنا ایبسولوٹلی سپریم کورٹ پاکستان جائیں. بالکل جائیں گے سر, بالکل جائیں گے. اس فیصلے پر بڑی تنقید ہوئی کہ ایک پارٹی کو ڈس انفرینچائز کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سسٹم میں بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں. اگر کوئی ایکسپوز ہونا چاہتا ہے ہم تو ہر لیگل فورم کھٹکھٹائیں گے, آگے کریں فیصلے. ہم نے اللہ پہ فیصلہ چھوڑا ہے, ہم تو اس کی عدالت میں پیش ہوئے, اللہ نے یہاں تک پہنچایا. عوام, اللہ اور عوام یہ کب تک احتجاج کرتے رہیں گے؟ تھک جائیں گے پھر دوبارہ آپ کے لوگ, یا آپ کو لگتا ہے یہ جو ایگزاسشن ہو جاتی ہے سسٹم کے اندر؟ صاحب کی گل کر رہے ہو, تھکنے والی بریڈ ہی نہیں ہے. تسی ویکھیا نہیں, یہ تھکنے والی بریڈ ہی نہیں ہے. وہ جو 4 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے نعرے مارے نہیں تھکتے. آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تھکیں گے؟ یہ بریڈ ہی وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں اس دفعہ تو اس کی جو شرط تھی نا وہ سمجھداری نہیں وفاداری تھی. تو یہ وفادار آئے بیٹھے ہیں, یہ عشق میں جان دینے کو تیار ہیں, یہ تھکنے والے نہیں ہیں.